اس کے بعد ایک اہم موضوع اور مرکزی موضوع اسلام میں عورت کا مقام، اس موضوع پر خطاب فرمانے کے لیے ممبرا سے جامعہ اسلامیہ نور باغ ممبرا سے تشریف لائے ہیں ہمارے فضیلت الشیخ عرفان اقبال احمد نوری مدنی حفظہ اللہ۔ میں بہت ہی عزت و احترام کے ساتھ موصوف کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں اور یہ مرکزی موضوع پر ہم سب کو خطاب فرمائیں۔ خطاب میں زیادہ تر بچیاں شامل ہیں، معلمات شامل ہیں، خواتین شامل ہیں، ہم سب لوگ شامل ہیں۔ آپ تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ اس عنوان کو بغور سماعت فرمائیں۔ میں عزت و احترام کے ساتھ فضیلت الشیخ عرفان احمد نوری مدنی کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں اور تشریف اور اس موضوع کی وضاحت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية كل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه عبد الله بن عمرو أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ مسجد میں تشریف فرما علماء کرام، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، پس پردہ موجود طالبات علوم شرعیہ، ہر قسم کی بڑائی کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا چلانے والا ہے۔ بعدہ کروڑوں درود و سلام پیش ہوں اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے رہبر بنا کر کے بھیجا۔ محترم سامعین و سامعات، آپ کے سامنے جو عنوان لے کر کے حاضر ہوا ہوں
وہ عنوان ہے اسلام میں عورتوں کا مقام۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ایک دوسرے کے مقام اور رتبے کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مذکر اور ایک مؤنث سے پیدا فرمایا۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور ہم نے تم کو خاندان اور برادریوں میں بانٹا تاکہ ایک دوسرے کی پہچان ہو سکے۔ اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ رب العالمین کے نزدیک تم میں سے سب سے بڑا مکرم، سب سے بڑا وہ شخص ہے جو اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرنے والا ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ اللہ رب العالمین کی نگاہ میں سب سے مکرم، اللہ رب العالمین کی نگاہ میں سب سے مکرمہ وہ مرد اور عورت ہیں جو اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ اس آیت کی روشنی میں نہ کوئی مرد بڑا ہے نہ کوئی عورت بڑا، نہ کوئی عورت بڑی ہے۔ مقام اگر کسی کا بڑا ہے، مکرم اگر کوئی ہے اللہ رب العالمین کی نگاہ میں، تو وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے اور اللہ رب العالمین سے ڈرنے والیاں ہیں۔ اللہ رب العالمین کی نگاہ میں وہی مکرم اور مکرمہ ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پہ تکریم کی بنیاد تقوی کو رکھا ہے۔ تقوی کے عنوان پہ ابھی آپ نے تقریر سنی، پہلی تقریر سماعت فرمائی۔ تقوی در حقیقت کہتے کسے ہیں؟ تقوی در حقیقت توحید کو کہتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ کے مطابق اللہ رب العالمین کی نگاہ میں مکرم وہ مرد اور عورت ہیں جو توحید والے ہیں، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ہوں گے۔ بطور دلیل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنتے چلیں کہ قال الامام احمد حدثنا سریج انه قال حدثنا سہیل انه قال حدثني ثابت انه قال سمعت انس بن مالک رضی اللہ عنہ يقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ هذه الآية وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ربكم أنا أهل أن أتقى أن يجعل معي إلها آخر فمن اتقى أن يجعل معي إلها آخر فهو أهل لأن أغفر له أخرجه أحمد في مسنده وهو حديث صحيح۔ حضرت ثابت البنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ آیت کریمہ تلاوت کرتے ہوئے سنی وما یذکرون الا ان یشاء اللہ هو اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ اللہ کے رسول نے اہل تقوی اور اہل مغفرت والی آیت تلاوت کی۔ جناب محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین یہ کہنا چاہتا ہے کہ جس شخص نے مجھے شرک سے پاک کر دیا وہ شخص اس بات کا حق رکھتا ہے کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ جناب محمد رسول اللہ کی حدیث بتلا رہی ہے کہ قرآن کریم کے اندر جو تقوی کی بات کہی گئی ہے کہ مکرم وہ لوگ ہیں اللہ کی نگاہ میں جو تقوی والے ہیں، ان تقوی والوں سے مراد اہل توحید ہیں۔ اہل توحید کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن عزت اور سربلندی سے نوازے گا۔ اللہ رب العالمین نے انسانیت کی تخلیق مذکر اور مؤنث کے ذریعہ کیا۔ عورتوں کے مقام کو جاننے کے لیے میرے بھائیوں اتنا آپ پہلے جانیں کہ اللہ رب العالمین نے آدم کو کس سے پیدا کیا اور اللہ نے حوا کو کیسے پیدا کیا، یہ معمہ اگر آپ حل کر لیں گے تو آپ کے سامنے بالکل عورتوں کا مقام اور مرتبہ واضح ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے آدم کو کیسے پیدا کیا؟
جناب محمد رسول اللہ کی ایک حدیث سنے کہ ان ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ خلق آدم من قبضۃ قبضها من جميع الارض فجاء بنو آدم على قدر الارض فجاء منهم الاحمر والابيض والاسود وبين ذلك والسهل والحزن والخبيث والطيب او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم اخرجہ الترمذی فی ابواب تفسیر القرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے آدم کو ایک موٹھا ماٹی سے پیدا کیا، اور اس ایک موٹھا ماٹی کو اللہ رب العالمین نے زمین کے تمام کونوں سے لیا، اور جس کے مقدر میں جو ماٹی آئی اسی کے اعتبار سے اس کی طبیعت اور اس کا رنگ ہے۔ آدم کی اولاد اسی ماٹی کے اعتبار سے آئی، بعض کالے ہیں، بعض گورے ہیں، بعض سرخ ہیں، بعض نرم طبیعت کے مالک ہیں، بعض سخت طبیعت کے مالک ہیں۔ یہ اسی مٹی کا کرشمہ ہے جو مٹی ہمارے اور آپ کے نصیبے میں آئی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتلا رہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے آدم کو ماٹی سے پیدا کیا، اللہ رب العالمین نے جان کو بے جان چیز سے، حضرت آدم کو مردہ سے پیدا کیا، لیکن جب عورت کی تخلیق کی باری آتی ہے تو اللہ رب العالمین نے اسے مردہ سے حیات نہیں بخشا، بلکہ اللہ رب العالمین نے زندہ سے اس کو حیات بخشی۔ بطور دلیل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث سنتے چلے کہ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استوصوا بالنساء خیرا فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاها فإن ذهبت تقيمه كسرت وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم اخرجہ البخاری فی کتاب احادیث الانبیاء۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اے لوگو میری وصیت کو عورتوں کے تعلق سے یاد رکھو۔ اللہ رب العالمین نے عورت کو پسلی سے پیدا کیا ہے، اور سب سے ٹیڑھی اور کمزور پسلی اوپر کی پسلی ہوتی ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے عورت کو پسلی سے پیدا کیا، اور بعض روایات کے اندر اس چیز کی وضاحت ہے کہ اللہ رب العالمین نے حوا کو آدم کے بائیں پسلی سے پیدا کیا۔ اسی وجہ سے ابن العربی المالکی عارضۃ الاحوزی کے اندر لکھتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ آدمی کی بائیں پسلیاں کم ہیں دائیں پسلیوں سے، کیونکہ اسی ایک بائیں عورت کو پسلی سے پیدا کیا ہے۔ بعض روایات کے اندر ہے کہ بائیں پسلی سے عورت کو پیدا کیا ہے۔ علامہ ابن العربی المالکی رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں اس وجہ سے مرد کی بائیں پسلیاں دائیں پسلیوں کی بنسبت کم ہے، جو پسلی کم ہے اسی پسلی سے اللہ رب العالمین نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اس سے کیا پتا چلا کہ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم کو بے جان چیز سے پیدا کیا، اور مائی حوا کو اللہ رب العالمین نے جاندار چیز سے پیدا کیا۔ یہی سے عورت کا مقام اور مرتبہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے عورت کو بے جان چیز سے نہیں پیدا کیا، بلکہ اللہ رب العالمین نے عورت کو جاندار چیز سے کیا کیا؟ پیدا کیا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مجموعی طور پہ یا افراد کے اعتبار سے مردوں کو عورتوں پہ فضیلت حاصل ہے، جبکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ افراد کے اعتبار سے بعض عورتوں کو بعض مردوں پہ فضیلت حاصل ہے، ایسے ہی جیسے بعض مردوں کو بعض عورتوں پہ فضیلت حاصل ہے، لیکن اگر جنس کا اعتبار کرتے ہیں تو جنس کے اعتبار سے اللہ رب العالمین نے مردوں کو عورتوں پہ فضیلت عطا کیا
اپنی بیوی سے آ کر کے کہتا ہے کہ اگر اس بار بیٹی پیدا ہوئی، اگر اس بار بیٹی پیدا ہوئی تو یاد رکھنا میں تجھے طلاق دے دوں گا، اپنے عقد کے اندر تجھے برقرار نہیں رکھوں گا۔ وہ عورت پریشان ہوتی ہے کہ میں ان 6 بچیوں کو لے کر کے کہاں جاؤں گی؟ شوہر نے یہ کہہ دیا کہ اب کی بار اگر بچی پیدا ہو گئی تو تجھے طلاق دے دوں گا۔ عورت پریشان ہوتی ہے، رات کو اسے نیند نہیں آتی ہے، شوہر اپنے کمرے میں چلے جاتا ہے اور بیوی اپنے کمرے میں اپنی بچیوں کے ساتھ سوئی ہوئی ہے۔ آدمی خواب دیکھتا ہے، قیامت واقع ہو گئی ہے، حساب ہو رہا ہے، کتاب ہو رہا ہے، نام اعمال تقسیم ہو رہا ہے، جنت و جہنم کا سرٹیفکیٹ مل رہا ہے۔ میں بدنصیب ان لوگوں میں ٹھہرا جس کو یہ تھما دیا گیا، جس کو سرٹیفکیٹ جہنم کا دے دیا گیا۔ فرشتے میرے پاس آتے ہیں اور مجھے لے کر کے جہنم کے قریب جاتے ہیں، جہنم کے پہلے دروازے پہ پہنچتے ہیں، وہاں پہلی بیٹی کھڑی ہے، فرشتوں سے کہتی ہے، وہ فرشتوں میرے باپ کو کہاں لے کر کے جا رہے ہو؟ میرے والد محترم کو کہاں لے کر کے جا رہے ہو؟ جب تک میں ہوں اپنے والد کو جہنم میں نہیں جانے دوں گی۔ باپ کہتا ہے، میری پیاری بیٹی، کبھی پیار سے میں نے تجھ کو بیٹیا کہہ کے نہیں بلایا، کبھی پیٹ بھر کا کھانا نہیں دیا، کبھی خوشی سے تجھ سے بات نہیں کیا، تو مجھے جہنم میں جانے سے بچا رہی ہے۔ وہ بیٹی کہتی ہے، آپ میرے والد محترم ہیں، آپ میرے ابو جان ہیں، آپ کو میں جہنم میں جانے نہیں دوں گی۔ فرشتے اسے پکڑ کر کے جہنم کے دوسرے دروازے پہ لے جاتے ہیں، وہاں دوسری بیٹی کھڑی ہے، تیسرے پہ جاتے ہیں، تیسری بیٹی کھڑی ہے، چوتھے پہ پہنچتے ہیں، چوتھی بیٹی کھڑی ہے، پانچویں پہ پہنچتے ہیں، وہاں پانچویں بیٹی کھڑی ہے، چھٹے پہ پہنچتے ہیں، چھٹی بیٹی کھڑی ہے، فرشتوں کو روکتی ہے، ساتویں دروازے پہ جاتے ہیں، کوئی بیٹی نہیں ہے، فرشتے جہنم میں ڈالتے ہیں، ادھر جہنم میں گرتا ہے کہ چوک کر کے وہ اٹھتا ہے، پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے، بھاگ کر کے اپنی اہلیہ کے پاس آتا ہے اور رات کی تاریکی میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتا ہے، اللہم ارزقنا السابعہ، اے اللہ 7ویں حمل سے اگر مجھے عطا کرنا تو بیٹیاں عطا کرنا، کیونکہ نبی کا فرمان ہے جسے رب نے بیٹیاں عطا کی اور بیٹیوں کی تعلیم و تربیت پر دھیان دیا اور ان کی اچھے طریقے سے شادی کر دیا، یہ بیٹیاں کل قیامت کے دن اس کے لیے آڑ بن کر کے جہنم سے حاجز بن کر کے کھڑی ہو جائیں گی۔ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بیٹیوں کے مقام اور مرتبے کو سمجھیں، انہیں حقیر نہ سمجھیں، انہیں کمتر نہ سمجھیں، جو ان کا مقام اللہ اس کے رسول نے دیا ہے اس مقام کو سمجھیں، اچھی تربیت کریں، اچھی تعلیم و تربیت کا بندوبست کریں، ان کی تربیت پر، ان کی تعلیم پر اور اچھے جگہ شادی کرنے پر۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دیا ہے، جنت کی سرٹیفکیٹ دیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو ایک بنائے، نیک بنائے اور اس کی توفیق دے کہ ہم اپنی بیٹیوں کی قدر کریں اور اسی طرح سے اچھے جگہ ان کے لیے تعلیم اور تعلم کا بندوبست کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کی حاضری کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھے، ایمان پر، توحید پر زندہ رکھے، خاتمہ ہو ایمان پر ہو، توحید پر ہو، ہمارا دل اپنے مسلمان بھائی کے لیے پاک و صاف ہو۔ وَأَقُولُ قَوْلِي وَأَسْتَغْفِرُ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔